السلام علیکم گائز. تو آج میں اپنی سب سے پہلی آڈیو بک جو ہے وہ بنانے لگی ہوں صحرائی دیوانہ پر. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو انجوائے کریں گے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور باقی جو بھی آپ کو اچھا لگے. تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے اوکے، تو صحرائی دیوانہ جو ہے نا، یہ جو ہماری پاس بک ہے نا، یہ جاسوسی دنیا کی کتاب ہے. تو اس کو لکھا ہے ابن صفی نے. اس میں سٹارٹ جب ہم کریں گے تو ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے پہلا جو فرسٹ ایک اس کو ایپیسوڈ کہہ لیں یا ایک ٹاپک کہہ لیں، وہ ہے آگ. بریف کیس کا ڈھکنا کھلتے ہی کسٹمز انٹیلیجنس کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پر موت کا حملہ ہوا تھا. موت ایک بے حد زہریلے سام کی شکل میں پہلے ہی بریف کیس کے اندر موجود تھی. کسٹم انٹیلیجنس کے آفیسر کو یہ سوچنے تک کی مہلت نہ مل سکی کہ اپنا بچاؤ کس طرح کیا جائے. بس ڈھکنا تھوڑا سا ہی کھلا تھا کہ وہی ہاتھ ڈس لیا گیا جس سے ڈھکنا اٹھایا جا رہا تھا. سام کتنا زہریلا تھا اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آفیسر مذکور کی زبان فوراً ہی بند ہو گئی اور طبی امداد ملنے سے پہلے ہی وہ ہمیشہ کی نیند سو گیا. بات بڑھ گئی اور کیوں نہ بڑھتی ہوئی ایک سرکاری ادارے کا کارکن تھا اور اس کو یہ حادثہ اپنی میز پر پیش نہیں آیا تھا کہ محکمے ہی کے کسی فرد پر شبہ کیا جا سکتا. اس کے ماتحتوں نے محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو اس حادثے کی اطلاع دی تھی کیونکہ دوسرے درمیانی آفیسر اس وقت اپنی جگہوں پر موجود نہیں تھے. لیکن مرنے والوں کے ماتحتوں میں ایک ایسا بھی تھا جس نے محکمہ سراغ رسانی کے کرنل فریدی سے رابطہ قائم کر لیا. لیکن ہم اس سلسلے میں کیا کر سکیں گے؟ انسپکٹر فریدی نے پرتفق لہجے میں کہا. جب تک آپ کا محکمہ باضابطہ طور پر ہم سے رجوع نہ کرے ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں جناب، لیکن مرنے والے کی خواہش یہی تھی. کیا مطلب؟ مرحوم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ایسی مہمات کے دوران میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو میں آپ سے رابطہ کر لوں. میرا خیال ہے کہ مرحوم افضل خان سے میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی. دراصل یہ خاصا الجھا ہوا معاملہ ہے جناب. پچھلے 6 ماہ سے وہ منشیات کے کسی نامعلوم اسمگلر کی تلاش میں تھے. انفارمر انہیں سرحد پار سے چرس اسمگل ہونے کی اطلاع دیتا تھا اور وہ گھات لگاتے تھے. 3 بار ایسا ہوا کہ چرس گاڑی سمیت ہمارے ہاتھ آ گئی لیکن اسمگلر نکل گئے. ان میں سے کوئی بھی پکڑا نہ جا سکا. چوتھی بار یہ حادثہ پیش آیا، ہم گاڑی میں تھے، ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے، دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی اور پھر وہ ایک جگہ گاڑی چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اس بار چرس کے ساتھ وہ بریف کیس بھی تھا. خان صاحب نے اسے کھولا ہی تھا کہ سامنے ڈس لیا. ہمارا خیال تھا کہ بریف کیس سے شاید کہ ایسے کاغذات ہاتھ لگ سکیں جن سے اسمگلر روشنی میں آ جائیں، لیکن یقین فرمائیے کہ اس بریف کیس میں سام کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا. کیا انہیں کس خاص پارٹی پر شبہ تھا؟ فریدی نے کسٹم انٹیلیجنس کے انسپکٹر کی خاموش ہوتے ہی سوال کیا. ان کے انداز سے یہی معلوم ہوتا تھا جناب. وہ کچھ سوچتا ہوا بولا. ایک بار تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں یقین ہے لیکن واضح ثبوت کے بغیر وہ اس فرد کا نام زبان پر نہیں لا سکتے. اوہ! فریدی اسکوار سلگاتے سلگاتے رک گیا کہ اس کی نظر انسپکٹر کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کی بھی وضاحت نہیں کی تھی. انسپکٹر طویل سانس لے کر بولا. غالباً یوں ہی بے خیالی میں یہ جملہ ان کی زبان سے نکل گیا تھا. فریدی نے سگار جلائے بغیر ایش ٹرے پر رکھ دیا اور اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا. چند لمحے باہر دیکھتا رہا، پھر مڑ کر پوچھا. یہ تو چاروں مہمات آپ کی داست میں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں. جی ہاں، خود خان صاحب کا یہی خیال تھا اور آخر کار چوتھی مہم ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی. آپ کا محکمہ اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے؟ آپ دیکھ کے کیا کرتا ہے؟ آج کی تو بات ہے. کس پولیس اسٹیشن پر اس حادثے کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں. اس حادثے کے بعد میں نے صرف آپ تک پہنچنے کی کوشش کی تھی. مرحوم افضل خان آپ پر بہت اعتماد کرتے تھے، فریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. جی ہاں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم دونوں کا گزارا معز تنخواہوں پر تھا. انہوں نے مجھے اس حد تک متاثر کیا کہ میں ان کے نقش قدم پر چلنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا. اوہ اچھا. بہرحال انہوں نے جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی تھی آپ تک پہنچے گا، اس سے اہل برآ ہو گیا. ایک بات، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا. انہوں نے یہ ذمہ داری آپ پر کب ڈالی تھی؟ غالباً دوسری مہم کے بعد. گویا انہیں یقین تھا کہ اس سلسلے میں کوئی حادثہ ضرور پیش آئے گا. اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے جناب؟ ان کے متعلقین کہاں ہیں؟ صرف ایک بوڑھی ماں ہے، ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے. بنگلے کا نمبر معلوم ہے آپ کو؟ جی ہاں، E281. اچھی بات ہے انسپکٹر، میں دیکھوں گا. اوہ ہاں، اس سام کا کیا ہوا؟ مجھے ہوش نہیں جناب کہ وہ مارا گیا یا نکل گیا تھا. اس مہم پر کتنے افراد آپ کے ساتھ تھے؟ میرے علاوہ 3 سپاہی بھی تھے. ان تینوں کے نام اور پتے بھی درکار ہوں گے، فراہم کر دیے جائیں گے جناب. اور وہ انفارمر، اس کے بارے میں انہوں نے کبھی کچھ نہیں بتایا. اس کا علم کتنے افراد کو ہے کہ آپ میرے پاس آئیں؟ کسی کو نہیں جناب. میں نے مرحوم کی اس خواہش کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا. لیکن خود افضل خان نے کسی اور سے بھی؟ فریدی جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد کچھ سوچتا رہا
پھر بولا کیا آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ انفارمر کوئی مقامی آدمی تھا یا اس کا تعلق بھی سرحد پار سے تھا؟ میں انفارمر کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ خیر مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا ضرور کروں گا۔ انسپکٹر کے رخصت ہو جانے کے بعد اس نے انٹر کام کا بٹن دبا کر کسی سے پوچھا کیا حمید اپنے روم میں موجود ہے؟ وہ دیکھ کر بتاتا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے آواز آئی، موجود ہو تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ بہت بہتر جناب۔ اس نے ایش ٹرے پر رکھا ہوا سلگار اٹھا کر سلگایا اور میز کے کوشے پر ٹیک کر ہلکے ہلکے کش لینے لگا۔ آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن حمید کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹھو۔ فریدی نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود میز کی گوشے کی طرف اٹھ کر اپنے کرسی پر جا بیٹھا۔ کوئی خاص بات؟ حمید نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری ہی زبانی کسٹم انٹیلیجنس کے ایک آفیسر افضل خان کا ذکر سنا تھا۔ ضرور سنا ہوگا کیونکہ ہماری ہی طرح اسے بھی شادی سے بہر ہے۔ کیسا آدمی تھا؟ حمید چونک کر بولا۔ کیا مطلب؟ انتقال کر گیا؟ کب؟ کیسے؟ حمید نے مستربانہ انداز میں پوچھا۔ کیا قریبی تعلقات تھے؟ قریبی تعلقات نہ ہونے کے باوجود بھی وہ آدمی مجھے پسند تھا۔ میں نے پوچھا تھا کیسا آدمی تھا؟ اگر آپ کے بارے میں کوئی مجھ سے یہی سوال کرے تو میرا کیا جواب ہوگا؟ میں کیا جانوں؟ میں یہی کہوں گا کہ آپ نیک نفس اور دیانتدار آدمی ہیں۔ لیکن وہ مرا کیسے؟ سام نے ڈس لیا۔ خدا بند بیچاری بوڑھی ماں بالکل تنہا رہ گئی۔ تو وہ ایک باصول آدمی تھا۔ آپ اس کا آئیڈیل تھے۔ آپ کی ایک بہت بڑی تصویر اس کے ڈرائنگ روم میں آویزاں ہے۔ بات بات پر آپ کے حوالے دیا کرتے تھے۔ کہتا تھا اگر نشتے کرنل فریدی کو دیکھ لیتا تو اسے اپنے سپرمین کے خصوصیات میں مزید اضافے کرنے پڑتے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، کیپٹن آپ کچھ زیادہ خوش قسمت ثابت نہیں ہوئے۔ کرنل صاحب سے اس قدر قریب ہونے کے باوجود بھی آپ فیض یاب نہ ہو سکے۔ اور کرنل صاحب میں تم سے اپنے بارے میں کچھ نہیں پوچھ رہا۔ فریدی جھنجھلا کر بولا۔ میں اسے اور زیادہ کیا کہوں کہ حلال کی کمائی پر اس کا گزارا تھا، اسی لیے اپنے محکمے میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، شاید اسی لیے مارا بھی گیا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ سامنے ڈس لیا۔ فریدی نے اسے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح افضل خان کی موت واقع ہے اور خود اس خبر کے پہنچنے کا ذریعہ کیا تھا۔ حمید خاموشی سے سنتا رہا اور بات اختتام پر بھی خاموش رہا۔ تم کیا سوچنے لگے؟ فریدی نے کچھ دیر پوچھا۔ اس کی بوڑھی ماں پر کیا گزری ہوگی؟ ماں کے علاوہ اور کوئی عزیز قریب کوئی بھی نہیں ہے۔ بیچاری ماں زندہ رہی تو اس کا کیا ہوگا؟ بہرحال مجھے اس حادثے کے ذمہ داروں سے نمٹنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی ذی عزت لٹیرے کے تعاقب میں تھا، اسی لیے واضح ثبوت فراہم کیے بغیر اس کا نام لینے سے اعتراض کرتا رہا۔ معلوم کرو کہ اس پولیس اسٹیشن پر اس حادثے کی رپورٹ کرائی گئی۔ یہ واقعہ ہوا کہاں تھا؟ حمید نے پوچھا۔ آپ کے علاقے میں۔ اگر محکمے کا کوئی فرد اس میں ملوث ہوا تو ڈب چوکی کے علاوہ اور کہیں رپورٹ درج نہ کرائی ہوگی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، فریدی نے کہا اور بجھا ہوا سلگار سلگانے لگا۔ انفارمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر وہ اس کا ذاتی انفارمر تھا تو اس کا پتہ لگانے میں دشواری ہوگی، اور اگر اس کا رابطہ افضل خان کے کسی امیڈیٹ آفیسر سے تھا تو شاید بات بن جائے۔ اس سلسلے میں مجھے اور کیا کرنا ہے؟ گھر پر پائے جانے والے کاغذات کی چھان بین، اگر وہ کوئی ذاتی ڈائری بھی رکھتا تھا تو اس کی تلاش۔ مجھے اس کی ماں کے پاس جانا چاہیے۔ پہلے بھی کبھی اس کے گھر جا چکے ہو؟ کئی بار۔ کیا اس نے کبھی مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں، ورنہ میں ضرور ملواتا۔ خیر جاؤ، مجھے جلد سے جلد معلوم ہونا چاہیے کہ رپورٹ کہاں درج کرائی گئی ہے، اور اس آفیسر کا نام بھی چاہیے جس نے رپورٹ درج کرائی ہو۔ حمید چلا گیا اور فریدی نے فون پر کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے جواب ملنے پر بولا فریدی، میں 4 بجے تک آفس میں رہوں گا، اس دوران میں مجھ سے مل لیجیے، یہ بے حد ضروری ہے۔ ریسیور رکھ کر وہ پھر کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ دفاتر نے انٹر کام سے آواز آئی، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب۔ آ جاؤ، فریدی نے کہا۔ کچھ دیر بعد اس کا نیا اسسٹنٹ توقیر زمن کمرے میں داخل ہوا۔ یہ دیر عمر کا ایک توانا اور دراز قد آدمی تھا، لیکن آنکھیں کس قدر بجھی بجھی سی تھی اور بائیں آنکھ سے پانی بہنے لگتا جب کسی بھی جذبے کے شدید دباؤ میں ہوتا تھا۔ بیٹھو، فریدی نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا بات ہے؟ میں کچھ دیر کے لیے باہر گیا تھا، ابھی آیا ہوں۔ گیٹ کے سامنے والی کافی شاپ کے قریب بڑی سی سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بھاری بھرکم آدمی تاریک شیشوں کی اینک لگائے بیٹھا تھا۔ میں قریب سے گزر ہی رہا تھا کہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک کر پوچھا، کیا آپ کرنل فریدی کے اسسٹنٹ ہیں؟ اس بات میں جواب سن کر بولا، ان سے کہہ دیجیے کہ ہاتھ پیر ذرا بچا کر رہیں، زمانہ موافق نہیں ہے۔ میں نے وضاحت چاہی۔ کہنے لگا کہ میں ان کا ہمدرد ہوں اور ایسی شخصیت کا گماشتہ ہوں جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، بس اتنا ہی کہہ دیجیے گا۔ اس کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور نکلا چلا گیا۔ گاڑی کا رجسٹریشن نمبر فریدی نے اس کی طرف دیکھے بغیر سوال کیا۔ وہ تو جناب ہکلا کر رہ گیا۔ تب تو آپ کو مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا ہی نہ چاہیے تھا۔ میں کیا عرض کروں جناب؟ اس کی باتیں سن کر حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی تھا۔ اس کنفیوژن میں مجھ سے یہ موٹی سی غلطی ہو گئی۔ میں شرمندہ ہوں۔ ہمارا پیشہ اگر دماغی محتمل نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ہوں جناب، لیکن آج تک اپنی کمزوری پر قابو نہیں پا سکتا، بس ایک دم دھڑک اٹھتا ہوں۔
کبھی فرصت سے کوٹھی پر آئیے، آپ کو کچھ وجہ سے وغیرہ بتاؤں گا، اور تاکہ آپ اعصابی الجھاؤ سے نجات پا جائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ گاڑی کے میک اور ماڈل ہی کا کچھ اندازہ ہو تو بتائیے۔ غالباً ڈاج ڈارٹ کا نیا ماڈل تھا، اور وہ آدمی بھاری بھرکم معلوم ہوتا تھا۔ بھرا ہوا کلین شیوڈ چہرہ تھا، آنکھوں پر طریق شیشوں کی اینک تھی، لہجے سے شمالی سرحد علاقے کا باشندہ معلوم ہوتا تھا، اور کوئی خاص بات جی نہیں۔ آئندہ سے مواقع پر خود کو قابو میں رکھیے گا، کیونکہ مجھے صبح سے شام تک دھمکیاں ملتی رہتی ہیں، اور اگر وہ فوراً ہی فرار نہ ہو گیا ہوتا تو گریبان تھام کر نیچے کھینچ لیتا۔ یہ ناخواندہ کانسٹیبلوں کی سی حرکت ہوتی۔ پھر سن لیجیے کہ ہمارا پیشہ ٹھنڈا دماغ چاہتا ہے۔ بہت بہتر جناب، آئندہ خیال رکھوں گا۔ ٹھیک اسی وقت اردلی نے کمرے میں داخل ہو کر کسی کا ملاقاتی کارڈ سامنے رکھ دیا۔ اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ فریدی نے توقیر زمن سے پوچھا۔ نہیں جناب، اب اجازت دیجیے، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ انہیں بھیج دو، فریدی اردلی سے بولا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پستہ قد اور دبلا پتلا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ بہترین تراش خراش والا قیمتی سوٹ زیب جسم تھا، اور آنکھوں پر ریم لیس فریم کی اینک تھی۔ فریدی نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور کرسی پیش کی۔ میں تو گھبرا ہی گیا تھا کرنل صاحب، آپ کی کال ریسیو کر کے۔ فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، صرف اپنی معلومات میں کس قدر اضافہ چاہتا ہوں۔ مجھے علم ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ بعض معاملات سے خاصے باخبر رہتے ہیں۔ ذرا نوازی ہے آپ کی۔ وہ مستربانہ انداز میں ہاتھ ملتا ہوا بولا۔ فرمائیے، کس کام آ سکتا ہوں؟ آج کل شمالی سرحد پار سے کس کس کا مال آ رہا ہے؟ فریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بس کیا بتاؤں جناب کرنل صاحب، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، کیونکہ پتہ نہیں کس وزیر کے جذبات کو ٹھیس لگ جائے۔ خوب کہ آج کل طبیعت کچھ شاعری کی طرف بھی مائل ہے۔ فریدی مسکرا کر بولا۔ جناب اعلیٰ، سرحد پار سے کچھ بھی نہیں آ رہا، میرے لیے بالکل نئی اطلاع ہے۔ یقین فرمائیے، سب کچھ یہیں ہوتا ہے۔ مزید موائز پوز کیا جاتا ہے کہ مال سرحد پار سے آیا ہے۔ میں اعداد و شمار جمع کرتا ہوں، پچھلے سال 2.5 ارب روپے کی چرس پکڑی گئی تھی۔ گویا ہماری قومی دولت چرس ہی ٹھہری، اور ہاں پکڑ کے کہاں لے جائے گی کم سے کم مجھے تو معلوم نہیں۔ چرس کی سیاست میں نہ جائیے، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کس کس کا مال آ رہا ہے۔ جب آتا تو سرحد پار سے تب شاید میں بھی بتا سکتا۔ ایسی صورت میں کیا عرض کروں کہ جب آتا ہی نہیں۔ اچھا، یہیں کے سیٹھوں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ پستہ قدم آدمی کسی سوچ میں پڑ گیا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، فریدی کچھ دیر بعد بولا۔ میں کیا عرض کروں، وہ کس قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ بولا۔ آپ یقین نہیں کر لیں گے، شاید کر بھی لوں۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ سارے سیٹھ مار کھا گئے ہیں علاوہ ایک کے، کیونکہ اس کا مال پکڑا نہیں جاتا۔ وہ کون ہے؟ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں جناب، لیکن سنتا یہی ہوں مار کھا جانے والے سیٹ بھی نہیں جانتے کہ وہ کس کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا، لیکن ایک منٹ۔ فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ابھی آپ نے کسی وزیر کے جذبات کے احترام میں کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ اشارہ کسی خاص وزیر کی طرف نہیں تھا، لیکن آپ خود خیال کریں کہ بڑوں کی سرپرستی کے بغیر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ دفتراً فون کی گھنٹی بجی۔ فریدی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے اسی کسٹم انسپکٹر کی آواز آئی جو چند گھنٹے قبل اسے افضل خان کی موت کے بارے میں بتانے آیا تھا۔ مجھے شبہ ہے جناب کہ میرا تعاقب کیا جا رہا ہے، اور شاید وہ کسی مرحلے پر مجھے گھیر کر پکڑنا چاہتے ہیں۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کیفے روانو سے۔ آپ کو شبہ کیوں کر ہوا؟ میری سواری میں اسکوٹر ہے، ایک نیلے رنگ کی ٹویوٹا، مستقل طور پر میرے تعاقب میں رہی ہے، اور اس میں 3 افراد ہیں، اور گاڑی اس وقت روانو والے فٹ پاتھ سے لگی کھڑی ہے۔ ایک آدمی بونٹ اٹھائے انجن کو اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے اس میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہو، اور اندر گاڑی میں بیٹھے ہیں 2۔ اچھی بات ہے، وہیں ٹھہریے، فریدی نے کہا۔ ریسیور کریڈر پر رکھ کے پستہ قد آدمی سے بولا۔ تکلیف دہی کی معافی چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ ارے میں تو خادم ہوں جناب، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ فریدی نے بھی اٹھ کر مصافحہ کیا کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس نے انٹر کام کا بٹن دبا کر کہا۔ مسٹر زمن، میری گاڑی کے راستے میں اگر دوسری گاڑیاں پارک ہوں تو انہیں ہٹوا دیجیے۔ بہت بہتر جناب۔ انٹر کام کا سوئچ آف کر کے فون پر کسی کے نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے جواب ملنے پر بولا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد چیتم روڈ کے چوراہے پر ملو۔ بہت بہتر جناب۔ ریسیور کریڈر پر رکھ وہ کھڑا ہوا، گھڑی پر نظر ڈالی اور آفس سے نکل کر پارکنگ لاٹ کی طرف آیا۔ اس کی گاڑی کی راہ میں کوئی گاڑی حائل نہ تھی، اسی لیے کسی دشواری کے بغیر گاڑی پارکنگ لاٹ سے نکل آئی، اور پھر وہ چیتم روڈ کے چوراہے کے قریب روکی گئی تھی۔ فریدی نے گھڑی دیکھی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹر سائیکل قریب ہی آ کر رکا۔ سواری نے فریدی کو سلام کیا۔ ٹھیک وقت پر پہنچے ہو۔ عالمگیر روڈ پر کیفے روانو دیکھا ہے؟ فریدی نے اس سے پوچھا۔ دیکھا ہے جناب، اس کے سامنے نیلے رنگ کی ایک ٹویوٹا کھڑی ہے اور 3 آدمی اس میں ہیں۔ میں کیفے روانو کے اندر جاؤں گا، تم اس گاڑی پر نظر رکھنا۔ بہت بہتر۔
پوری بات سمجھ گئے نا؟ جی ہاں، مجھے ٹوئیٹا کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی ہے، پھر آپ کو رپورٹ دینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ فریدی نے کہا اور انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ روانوں کے سامنے ٹوئیٹا کار اب بھی موجود تھی۔ وہ دو آدمی انجن پر جھکے ہوئے تھے اور تیسرا آدمی اندر بیٹھا ہوا تھا۔ فریدی نے اپنی گاڑی ٹوئیٹا کے قریب ہی روکی اور اتر کر اسے لاک کرنے لگا۔ انجن پر جھکے دونوں آدمی سیدھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگے، لیکن بظاہر ان کی طرف توجہ دیے بغیر کیفے کے اندر چلا گیا۔ کسٹم انسپکٹر اپنی میز پر تنہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر فریدی کا استقبال کیا۔ بے چینی اس کی آنکھوں سے متراشح ہو رہی تھی۔ بیٹھیے بیٹھیے، فریدی خود بھی کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ نیلی گاڑی اب بھی موجود ہے، انسپکٹر نے آہستہ سے کہا۔ میں نے ایسی میز منتخب کی ہے جہاں سے اس پر نظر رکھو۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ نہیں رکے گی، فریدی بولا۔ اس کی پشت اس گاڑی کی طرف تھی، کھڑکی کی طرف تھی جیسے انسپکٹر کی نگرانی کر رہا تھا۔ درست فرمایا، انسپکٹر جلدی سے بولا۔ جی ہاں، وہ دونوں بھی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، وہ شاید وہ انجن سٹارٹ کر رہے ہیں۔ واقعی وہ چلے گئے؟ فریدی نے طویل سانس لی۔ انسپکٹر نے کہا۔ اس تکلیف دہی پر شرمندہ ہوں جناب۔ نہیں، آپ نے مجھے اطلاع دے کر عقل مندی کا ثبوت دیا، گویا بات جلد ہی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ بات بتائیے کہ آپ کوئی اور خاص بات بھی جانتے ہیں اس کیس کے بارے میں؟ جی نہیں، جو کچھ آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ غالباً وہ آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس سلسلے میں کیا بتایا، کس طرح معلوم کرتے، جس طرح بھی ان کے امکان میں ہوتا، یعنی مجھے روکنے کی کوشش کرتے۔ قرائن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال آپ مطمئن رہیے، انشاءاللہ وہ آپ کو غزن نہیں پہنچا سکیں گے کہ آپ گھر جائیں گے۔ چلیے میں پہنچا دوں گا، اور اسکوٹر کی چابی دیجیے، وہ بھی کچھ دیر بعد آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ آپ اس حد تک میں تکلیف نہیں دے سکتا، مناسب یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جیسی آپ کی مرضی۔ انسپکٹر نے اسکوٹر کی چابی دیتے ہوئے کہا۔ اسکوٹر کا رجسٹر نمبر بتایا۔ فریدی نے اس کو نوٹ کیا۔ آپ کافی پئیں گے یا چائے؟ انسپکٹر نے بڑی لجاجت سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس اب اٹھ چلیے۔ وہ باہر نکلے۔ فریدی نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ فریدی انجن سٹارٹ کرتے ہوئے انسپکٹر سے اس کا پتہ پوچھا۔ افضل خان مرحوم کے بنگلے کے قریب ہی میرا قیام ہے، انسپکٹر نے جواب دیا۔ گاڑی حرکت میں آ گئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت ٹیلی فون کا بزر سنائی دیا اور فریدی نے ڈیش بورڈ کے خانے سے ریسیور نکال کے کال ریسیو کیا۔ آپ کی کال ہے جناب، محکمے کے ایکسچینج سے آواز آئی، کنیکٹ کر دو، فریدی نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن حمید کی آواز آئی۔ میں ڈب کے علاوہ کی طرف جا رہا ہوں، اطلاع ملی ہے کہ ابتدائی رپورٹ وہیں کی چوکی پر درج کرائی گئی تھی اور واردات بھی اسی علاقے میں ہوئی تھی۔ موقع واردات کا بھی معائنہ کروں گا۔ میں نے کہا تھا پہلے مرحوم کی والدہ سے ملو، فریدی نے کہا۔ پہلے وہیں کیا تھا لیکن ان پر بے ہوشی طاری ہے۔ میں نے مرحوم کے اس کمرے میں کو مقفل کر دیا ہے جس میں ان کے کاغذات وغیرہ رکھے ہوئے، کنجی میرے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، میں خود دیکھ لوں گا، اب ڈب چوکی سے مجھے فون کر سکتے ہو۔ فریدی نے پھر ریسیور ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا رہا۔ پیشانی پر گہرے تفکر کی بنا پر سلوٹیں پڑ گئی تھی۔ کسٹم انسپکٹر بھی کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دفعتاً وہ چونک کر بولا۔ ارے آگ جی، کہاں؟ افضل صاحب کے بنگلے پر۔ اوہ دیکھیے، خدا کی پناہ! فریدی نے بریک لگائے۔ انوکھا سانپ! مرحوم افضل خان کا بنگلہ دھڑا دھڑ جل رہا تھا، لیکن فائر بریگیڈ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ آس پاس کی عمارتوں کے لوگ اپنے طور پر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسٹر زیدی، عمارت کے اندر تو کوئی نہیں؟ فریدی نے کسٹم انٹیلیجنس کے انسپکٹر سے پوچھا۔ آپا بھی جناب، وہ عمارت کی طرف دوڑتا ہوا بولا۔ افضل صاحب کی والدہ، فریدی بھی اس کے ساتھ ہی دوڑ رہا تھا۔ بھیڑ میں پہنچ کر انسپکٹر ایک آدمی کا شانہ جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ آپا بھی کہاں ہیں؟ ہسپتال، ڈپٹی صاحب انہیں ہسپتال لے گئے۔ کیا جل گئی تھی؟ نہیں، آگ تو بعد میں لگی ہے، مجھے بنگلے کی نگرانی کے لیے چھوڑ گئے تھے، اچانک ایک دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی، بڑی مشکلوں سے میں باہر نکل سکا۔ یہ میرے ایک ساتھی انسپکٹر اشرف ہیں۔ انسپکٹر زیدی نے فریدی سے تعارف کروایا۔ اور آپ کرنل فریدی ہیں؟ کیا فائر اسٹیشن کو اطلاع نہیں دی گئی؟ فریدی نے انسپکٹر اشرف سے سوال کیا۔ جناب، یہاں کے فائر اسٹیشن پر فی الحال صرف ایک گاڑی موجود ہے اور وہ بھی خراب ہے، وہ اس کی مرمت کر رہے ہیں۔ فریدی سر ہلا کر رہ گیا، تشویش نظروں سے جلتی ہوئی عمارت کو دیکھے جا رہا تھا۔ دفعتاً وہ چونک کر بولا۔ آپ نے کسی دھماکے کا ذکر کیا تھا؟ جی ہاں، ڈپٹی صاحب مرحوم کی والدہ کو ہسپتال لے گئے تھے اور میں بنگلے کی نگرانی کے لیے تنہا رہ گیا تھا۔ اچانک دھماکہ ہوا عمارت ہی کے کسی حصے میں۔ جی ہاں، پھر میں بدحواس ہو کر باہر نکلا۔ فریدی انسپکٹر زیدی کا بازو چھوڑ کر بولا۔ ادھر آئیے۔ جی فرمائیے جناب، کیا آپ کا گھر قریب ہی ہے؟ جی ہاں، وہ ادھر، بس تو آپ جائیے۔ جی یعنی کیا؟ میں نے کہا کہ آپ اپنے گھر جائیے، فریدی نے سرد لہجے میں کہا، اور کل آپ ڈیوٹی پر نہیں جائیں گے، میڈیکل سرٹیفکیٹ روانہ کر دیجیے گا۔ انسپکٹر زیدی
کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آئے تھے، لیکن وہ پھر مزید کچھ کہے بغیر چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ فریدی اس شخص کی طرف پلٹ آیا جس کا تعارف انسپکٹر اشرف کے نام سے کرایا گیا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ اسے نظر انداز کر کے سڑک کی جانب دوڑ رہا تھا۔ نگاہ اس کا تعاقب کرتے رہے، پھر عقدہ کھلا کہ وہ اس طرح کیوں بھاگا تھا۔ اپنے محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی پیشوائی مد نظر تھی، اس کی کار سڑک پر رکی تھی۔ فریدی ڈپٹی انسپکٹر مسٹر بھٹی سے واقف تھا۔ پتہ نہیں یہ اتفاق تھا کہ بھٹی کی نظر فریدی پر پڑ گئی یا انسپکٹر اشرف نے اسی کی طرف توجہ دلائی تھی۔ بہرحال وہ گاڑی سے اتر کر تیر کی طرح اس کی طرف آیا تھا۔ او کرنل فریدی صاحب، پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس نے فریدی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ میں خود بھی متحیر ہوں۔ آپ کے انسپکٹر کا بیان ہے کہ دھماکے کے بعد آگ لگی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں افضل کی والدہ کو پہلے ہی لے گیا تھا، لیکن آخر یہ سب ہے کیا؟ پھر وہ مستعارانہ انداز میں انسپکٹر اشرف سے بولا، دوسرے فائر اسٹیشنوں پر فون کرو۔ انسپکٹر وہاں سے ہٹ گیا اور فریدی نے کہا، بنگلے کا 3/4 حصہ بالکل منہدم ہو گیا ہے، لیکن وہ دھماکہ ہوا کیسے؟ آپ کے انسپکٹر کے علاوہ اس وقت یہاں اور کوئی موجود نہ تھا، اسی لیے آپ غلط سمجھے، میں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر رہا۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انسپکٹر نے بھی صرف دھماکے کا ذکر ہی کیا تھا اور اس پر رائے زنی نہیں کی۔ دفعتاً بھیڑ سے ایک آدمی الگ ہو کر ان کی طرف آیا۔ بھٹی سے بولا، آپ کے آنے سے قبل ایک آدمی نے خان صاحب کی لائبریری مقفل کر دی تھی اور بتایا تھا کہ وہ محکمہ سراغ رسانی کا ایک آفیسر ہے۔ لائبریری مقفل کرائی گئی تھی؟ ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی نے حیرت سے کہا، وہ میرا اسسٹنٹ کیپٹن حمید رہا ہوگا۔ فریدی بولا، تو کیا یہ کیس آپ سمجھے نہیں؟ فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا، افضل خان کے اس سے ذاتی تعلقات تھے، اسی لیے وہ اس معاملے کو اپنے طور پر دیکھ رہا ہے، لیکن کرنل صاحب اگر وہ دھماکہ اس کمرے میں ہوا تو جسے کیپٹن حمید نے مقفل کروایا تھا، اسی صورت میں یہی کہا جا سکے گا کہ اسے مقفل کرانے سے پہلے ہی کوئی اپنا کام کر گیا تھا۔ اوہ، میں بھی کہاں کی باتیں لے بیٹھا، آخر یہ فائر بریگیڈ ٹھہریے، فریدی نے کہا، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس نے اپنی گاڑی میں آ کر لاسل کی فون پر محکمے کے ایکسچینج سے رابطہ قائم کیا اور فائر بریگیڈ کے لیے ہدایت دینے لگا۔ پھر افضل خان کے بنگلے کا پتہ بتا کر بولا، اس کے علاوہ معلوم کر کے بتاؤ کہ مجھے کہیں سے کوئی پیغام تو نہیں؟ ہولڈ آن کیجیے جناب، دوسری طرف سے آواز ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی بھی گاڑی کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے آواز ہے، کوئی پیغام نہیں ہے جناب۔ فریدی نے سوئچ آف کر کے ریسیور ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھ دیا اور گاڑی سے اتر آیا۔ عجیب بد نظمی کا عالم ہے، بھٹی نے کہا، ایک عمارت جل کر خاک کا ڈھیر ہو گئی لیکن فائر بریگیڈ کا کہیں پتہ نہیں۔ فریدی کچھ نہ بولا، اس کی نظر جلتی ہوئی عمارت پر جم کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بھٹی کی طرف دیکھے بغیر آہستہ سے پوچھا، کیا آپ افضل خان کے انفارمر سے واقف ہیں؟ جی نہیں، میں نے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا تھا، لیکن اس نے بھی لا علمی ظاہر کی۔ بڑی عجیب بات ہے، میں تو اسے افسوسناک سمجھتا ہوں۔ اپنے امیڈیٹ آفیسر کو اطلاع دیے بغیر کسی مہم پر نکل کھڑے ہونا بے ضابطہ سی بات ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، فریدی سر ہلا کر بولا۔ لیکن کیا افضل خان ایک بے اصول آدمی تھے؟ جی نہیں، اس کا ریکارڈ بے داغ تھا۔ پھر ان کے اس رویے کے بارے میں سوچنا پڑے گا، آخر اس مہم کے سلسلے میں یہ فروغ کیسے ہوئی؟ میں بھی یہی سوچتا رہا ہوں۔ دفعتاً فائر بریگیڈ کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا اور بھیڑ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسی افراتفری میں بھٹی فریدی سے دور ہو گیا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے اپنا کام شروع کر دیا۔ فریدی نے پھر لاسل کی فون پر اپنے محکمے کے ایکسچینج سے رابطہ قائم کیا اور لیبارٹری سے کنیکٹ کرانے کے بعد آتش گیر مادوں کے ماہر سے گفتگو شروع کر دی۔ میں اس مخصوص حصے کی نشاندہی چاہتا ہوں جہاں دھماکہ ہوا تھا۔ آگ ابھی پوری طرح فرو نہیں ہوئی اور عمارت کا 3/4 حصہ دھماکے سے منہدم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آگ فرو ہوتے ہی آپ اپنا کام شروع کر دیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد آپریٹر کی آواز آئی، آپ کے لیے ایک پیغام بھی ہے جناب۔ کسی نے کہا تھا کہ فون نمبر 783695 پر رنگ کیجیے گا، خود رنگ کر کے کنیکٹ کر دو۔ فریدی نے کہا، بہت بہتر جناب۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، B13 اسپیکنگ، سر میں نے گاڑی کا تعاقب کیا تھا جناب، وہ ہمایوں روڈ کی کوٹھی نمبر 27 میں داخل ہوئی، گراج میں کھڑی کر دی گئی۔ عمارت نیم پلیٹ پر دردانہ شاہد تحریر ہے، کوئی نہیں جانتا یہ عورت کون ہے، کیا کرتی ہے۔ ان تینوں میں سے بھی کوئی باہر آیا تھا یا نہیں؟ ابھی تک کی رپورٹ ہے کہ عمارت سے باہر کوئی نہیں آیا۔ B5 عمارت کی نگرانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عمارت کی نگرانی جاری رہنی چاہیے۔ بہت بہتر جناب، دیٹس آل کہہ کر فریدی نے سوئچ آف کر دیا۔ وہ ویسے بھی گفتگو ختم کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی پھر گاڑی کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ انہوں نے آگ پر قابو پا لیا ہے، بھٹی نے اطلاع دی۔ انفارمر کے بارے میں معلوم ہونا بے حد ضروری ہے بھٹی صاحب۔ جی ہاں، میرا بھی یہ خیال ہے، لیکن کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو معلوم ہو جو اس مہم میں افضل خان کے شریک تھے، اور اس دھماکے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی شہادت ضائع کی گئی ہو۔ سامنے کی بات ہے، بھٹی بولا۔ افضل خان کی والدہ کو آپ نے کس ہاسپٹل میں داخل کروایا ہے؟
सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में है और मेरी वहाँ से रवानगी के वक्त उन्हें होश नहीं आता। तशवीशनाक मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ से तशवीश का रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। भट्टी ने क्या क्या ख्याल है, उनकी बेहोशी में भी इस सिलसिले की कोई कड़ी हो सकती है। इसके अलावा और कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। किसी सदमे के तहत बेहोश होने वाले इतनी तहवीर बेहोशी से नहीं गुजरते। मेरा ख्याल है मैं खुद जाकर उन्हें देखूं। अगर वो होश में आ भी गई हुई तो शायद डॉक्टर अभी बोलने की इजाज़त ना दे। फरीदी फिर सोच में पड़ गया। हकीकत तो ये है कि वो एक्सप्लोजिव के माहिर के पहुंचने से पहले वहां से हटना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद भट्टी बोला, हो सकता है कि होश में आने के बाद वो कुछ बता सके। किस सिलसिले में? फरीदी इसकी आंखों में देखता हुआ बोला, ये कि कैप्टन हमीद से पहले यहाँ और कौन आया था। उन्हें शायद कैप्टन हमीद क्या उनका इल्म ही ना हो क्योंकि वो उनकी बेहोशी ही की हालत में यहाँ पहुंचा था। भट्टी कुछ ना बोला, वो भी शायद कुछ सोच रहा था। इतने में फरीदी की महकमे की एक गाड़ी दिखाई दी। शायद आतिशगीर मादों का माहिर पहुंच गया था। अच्छा भट्टी साहब, फरीदी मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा तो बोला, मैं चलूँगा। मुझे उम्मीद है कि साजिशी जल्द ही अपनी सज़ा को पहुंचेंगे, भट्टी ने मुसाफिर करते हुए कहा। फरीदी की गाड़ी सिविल अस्पताल की तरफ जा रही थी। इसने लासल के फ़ोन पर फिर किसी से रब्ता कायम करके इंस्पेक्टर जैदी के स्कूटर से मुतल्लिक़ हदायत दी थी। हॉस्पिटल पहुंचकर मालूम हुआ कि अफजल की मां को अभी तक होश नहीं हुआ। फिर इस सिलसिले में डॉक्टर से गुफ्तगू करनी पड़ी। बेहोशी की वजह सदमा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इतनी तहवील बेहोशी समझ में नहीं आती। डॉक्टर ने कहा, आपकी समझ में नहीं आती? जी नहीं, कोई ख्वाब आवर दवा। फरीदे ने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, इसकी निशानदेही भी नहीं हो सकती, मैं ज़्यादा पुर उम्मीद भी नहीं हूँ। मतलब ये कि ज़रूरी नहीं कि होश आ ही जाए, बेहोशी मौत में भी हो सकती है क्योंकि वो हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा भी हैं। कहीं मगज़ की कोई शरेआन तो मुतासर नहीं है। फरीदे ने ख्याल जाहिर किया, इसका भी इम्कान है और ये कैफियत कोमा की हो सकती है। आप कोई बात यकीन से के साथ नहीं कह रहे, फरीदी ने सर्द लहजे में कहा और अपना कार्ड निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर ने इस पर नज़र डाली और सीधा होकर बैठ गया। इसकी रंगत चेहरे की उड़ गई थी और आखिर इसने बदख्त कहा, मैं कोई बात यकीन के साथ नहीं कह सकता जनाब, 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। ओह, ड्यूटी डॉक्टर का है? पता नहीं जा, मैं जब आया हूँ वो मौजूद नहीं थी। इस वक्त किसकी ड्यूटी है? डॉक्टर सजाद की। फिर ज़रा ही देर में हॉल का अमला बेहद चाको चौबंद नजर आने लगा। फरीदी ने वहीं से कई फ़ोन कॉलिंग की और पूरा अस्पताल हिलकर रह गया था। बहरहाल मुनासिब देखभाल का इंतज़ाम हो जाने पर फरीदी अपनी कोठी की तरफ पलट आया, जहाँ से अपने महकमे की खातून इंस्पेक्टर मिस रेखा इंजलीव को फ़ोन किया। मुख्तसरन उस केस से मुतल्लिक़ उसे बताते हुए कहा कि मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि जिस वक्त अफजल खान की वालदा को इस हादसे का इल्म हुआ वो तनहा थी या पड़ोस की कुछ औरतें भी उनके पास पहुँच गई थी। बहुत बेहतर जनाब। दूसरी तरफ से रेखा की आवाज़ हादसे की इत्तला मिलने के बाद उनकी बेहोशी तक के वाक़यात को तफसील चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम बासानी ये काम कर सकोगी। मैं कोशिश करूँगी जनाब। अच्छा बताओ, इस सिलसिले में सबसे अहम इत्तला क्या होगी? मेरा ख्याल है कि आपको किसी ऐसे आदमी की तलाश है जिसने बड़ी बेकिला इल्मे में कोई आतिशगीर मादा वहाँ रख दिया था। वेरी गुड, तुम बहुत ज़हीन हो इंस्पेक्टर। आपके ज़ेरे साया ज़िंदगी बसर करने वालों को इतना तो होना ही चाहिए। जितनी जल्दी मुमकिन हो इत्तलात फराम करो। बहुत बेहतर जनाब, विश टू गुड लक कहकर फरीदी ने फ़ोन का राब्ता मुनक्किद कर दिया। दफ़ातन फ़ोन की घंटी बजी। फरीदी ने फिर रिसीवर उठा लिया। हेलो, शुक्र है कि आप घर ही पर मिल गए। मैं डब चौकी से बोल रहा हूँ। मुझे वो मुर्दा सांप मिल गया, लेकिन मेरे लिए सांप की ये किस्म बिल्कुल नहीं है। इसे बहफाज़ यहाँ लिया। मैं ये इत्तला देना चाहता था कि शायद किसी और को भी सांप की तलाश थी और वो कोशिश कर रहे थे कि मैं इसे यहाँ से ना ले जा सकूँ। यही महसूस करके चौकी पर रुक गया हूँ। चौकी पर कितने आदमी हैं? सिर्फ 4 और 2 राइफलें, 20 राउंड। अल्लाह अल्लाह, खैर चला। क्या तुम खाइफ हो? हरगिज़ नहीं, मैं तो सांप की इस अनोखी किस्म बखैर आफियत आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अच्छी बात है, तुम वहीं ठहरो। आप अफजल खान की वालदा से मिले थे? वो अब भी बेहोश है। ऑक्सीजन टेंट में उन्हें रखा गया और दूसरी इत्तला है कि अफजल खान के बंगले में धमाके के बाद आग लगी है। खुदा की पनाह, तुम मुझे ये बताओ कि इसकी लाइब्रेरी में तुम कितनी देर रहे थे? मुश्किल से 3-4 मिनट। पर यूं ही सरसरी जायज़ा लिया, सोचा कि तफसीली जायज़ा आप पर छोड़ दूँ, इसलिए उनके एक पड़ोसी की मौजूदगी में लाइब्रेरी को मुकम्मल करके उन चाबी अपने पास रख ली। अब अगर ये साबित हो गया कि धमाका लाइब्रेरी ही में हुआ था तो तुम दुश्वारी में पड़ोगी। अल्लाह मालिक है, इसीलिए ये साबित करना ज़रूरी हो गया कि तुमसे पहले भी कोई लाइब्रेरी में दाखिल हुआ था। फ़िलहाल इस पर तवज्जो दे रहा हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि कोई और भी मुर्दा सांप में दिलचस्पी ले रहा है? मेरे बाद ही 2 अफराद और भी जाए हादसा पर पहुँचे और उन्हें भी किसी चीज़ की तलाश थी, लेकिन उनसे पहले मैं कामयाब हो गया। मैंने उनकी आंखों में मायूसी के साथ साफ महसूस किए थे। उन्होंने सांप के बारे में मुझसे कई सवालात किए और अपने मुतालिक बताया कि पिछले दिनों यहाँ तीतर के शिकार के लिए आए थे और यहीं कहीं उनके कुंजियों का गुच्छा गिर गया था।
ممکن ہے انہوں نے غلط بیانی سے کام نہ لیا ہو، لیکن جب میں دوبارہ ڈب چوکی پر واپس آیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر روانہ ہوا تو ایک جیپ میرا تعاقب کر رہی تھی، لہٰذا میں پھر چوکی کی طرف پلٹ گیا اور جیپ بھی کچھ دور جا کر پلٹ آئی۔ اس وقت میں چوکی سے صاف دیکھ رہا ہوں کہ وہ جیپ ندی کے دوسرے کنارے پر اب بھی موجود ہے۔ اس میں 5 افراد ہیں اور غالباً پانچوں ہی مسلح ہیں۔ کیوں نہ میں تمہیں بلٹ پروف گاڑی بھجوا دوں، اپنی گاڑی چوکی پر ہی چھوڑ دینا، پھر آ جائے گی، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھی بات ہے، میں انتظام کرتا ہوں، کہہ کر فریدی نے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے پھر کسی کے نمبر ڈائل کیا۔ فریدی اسپیکنگ۔ اس نے ماؤتھ پیس پہ کہا، کیا آرمڈ کار آرڈر میں ہے؟ جی ہاں جناب، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیپٹن حمید کو اس کی ضرورت ہے اور وہ اس ڈب چوکی پر ہے، 10 منٹ کے اندر اندر روانہ ہو جائے گی جناب، شکریہ، کہہ کر اس نے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا اور پرتفکر انداز میں سگار کا گوشہ توڑنے لگا جو خاصی دیر سے اس کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ سگار سلگانے کے بعد وہ قریب ہی ایک آرام دہ کرسی پر نیند دراز ہو گیا، آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اور پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھی۔ فون کی گھنٹی پھر بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار سول ہسپتال سے افضل خان کی والدہ کی موت کی اطلاع ملی تھی۔ اس نے طویل سانس لی اور بولا، موت کا سبب دماغ کی ایک شریان پھٹ گئی تھی۔ کیا وہاں کسٹم انٹیلیجنس کی ڈائریکٹوریٹ کا کوئی آفیسر بھی ہے؟ جی ہاں، غالباً ایک ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں، لاسٹ وہ لے جائیں گے؟ جی ہاں، اچھا شکریہ، کہہ کر اس نے ریسیور کریڈر پر رکھا۔ ایک ہی دن میں اتنے واقعات اور ایک ہی سلسلے کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے مربوط نظر آ رہے تھے۔ افضل خان کی موت، اس کے بنگلے میں دھماکے کی بنا پر آتش زدگی، ماں کی تحویل بے ہوشی اور موت، فریدی کو کسی نامعلوم آدمی کی دھمکی، انسپکٹر زیدی کا تعاقب اور آخر میں اس مردہ سام کے حصول کے لیے کوشش جو کیپٹن حمید کے ہاتھ لگا تھا۔ آخر ان سارے واقعات کے پیچھے کیا ہے؟ کون ہے؟ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ایک ملازم نے کسی کا ملاقاتی کارڈ پیش کر فریدی اٹھتا ہوا انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ آنے والی لیڈی انسپکٹر ریکھا تھی، چاہتی تو اپنی رپورٹ فون پر بھی دے سکتی تھی، لیکن کلنر اور فریدی سے قریب ہونے کا موقع حاصل نہیں جانے دیتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکوں گی، فریدی کو دیکھ کر اٹھتی ہوئی بولی۔ بیٹھو بیٹھو، فریدی ہاتھ ہلا کر بولا۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ بیچاری ماں چل بسی۔ اوہ میرے خدا، بڑا دردناک سانحہ ہے۔ پڑوسیوں سے معلوم ہوا ہے کہ اچھے لوگ تھے۔ جس وقت بیٹی کی موت کی اطلاع ملی ان کے پاس محلے کی 2 عورتیں موجود تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سن کر بچ سکتے کسی حالت میں رہ گئی، بے ہوشی تو کچھ دیر بعد طاری ہوئی تھی اور پھر انہیں ہوش ہی نہیں آیا۔ انہی عورتوں سے معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی آدمی لائبریری میں فون کا آپریٹر ٹھیک کر رہا تھا۔ خود بڑی بی نے ان عورتوں کو بتایا کہ وہ افضل خان کا ہی بھیجا ہوا تھا، لیکن وہ دونوں یہ نہیں بتا سکی کہ وہ کب وہاں سے رخصت ہوا، گویا وہ اس وقت لائبریری ہی میں موجود تھا۔ وہ افضل خان کی موت کی خبر آئی تھی؟ جی ہاں۔ کون اطلاع لایا تھا؟ جو کوئی بھی تھا، شاید بڑی بی سے پہچان تھی تو انہوں نے اس کا نام بھی لیا تھا، لیکن عورتوں کو یاد نہیں رہا۔ کیا ان دونوں نے شخص کو بھی دیکھا جو لائبریری میں فون ٹھیک کر رہا تھا؟ جی نہیں، انہوں نے بڑی بی سے صرف اس کا ذکر سنا تھا۔ بہرحال میں نے فون نمبر کے حوالے سے ایکسچینج سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا معلوم کرنے کی کوشش کی تھی؟ فریدی سے غور سے دیکھتا ہوا بولا، یہی کہ اس نمبر کے لیے جو کمپلینٹ ہوئی تھی اس کی درستگی کے لیے کون گیا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ اس نمبر کی کوئی کمپلینٹ وہاں موجود نہیں، درج نہیں تھی، لہٰذا مرمت کے لیے کسی کو بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم ان عورتوں کے بیان پر توجہ دیتی تو تمہیں ایکسچینج سے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ عورتوں نے بڑی بی کے بیان کے مطابق یہی تو بتایا تھا کہ افضل خان کا بھیجا ہوا کوئی آدمی آپریٹس کی کوئی خرابی درست کر رہا ہے۔ کمپلینٹ اس وقت کی جاتی ہے جب لائن ڈیڈ ہو جائے، البتہ آپریٹس کی خرابی کوئی بھی دور کر سکتا ہے، اسی لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ٹیلی فون کے محکمے کا ہی کوئی آدمی طلب کیا جائے، اور افضل خان کے حوالے سے تو کوئی شخص بھی اس بنگلے سے داخل ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس آدمی کی صحیح نشاندہی بھی اب ناممکن ہے، ریکھا بولی۔ ان وارداتوں کے پیچھے جو کوئی بھی ہے، خاصے جاگتے ہوئے ذہن کا مالک معلوم ہوتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ افضل خان کی موت اور لائبریری میں ٹائم بم چھپانے کے وقت میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، پلاننگ اتنی ہی ذہانت سے کی گئی تھی۔ آخر کون ہو سکتا ہے، اصلاً مجرم یا وہ شخص جو اسے تحفظ دے رہا ہے؟ میں نہیں سمجھی۔ فریدی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کیپٹن حمید سٹنگ روم میں داخل ہوا، ریکھا کی طرف دیکھ کر مخصوص انداز میں مسکرایا۔ ایسی مسکراہٹ خصوصیات سے ایسی ملاقات میں اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوتی تھی۔ جب ریکھا کو فریدی کے قریب دیکھتا تھا وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ کوئی اور واقعہ پیش نہیں آیا؟ فریدی نے اس سے پوچھا۔ واقعہ تو یہاں موجود ہے، وہاں کیا پیش آتا؟ پہلے کافی پیوں گا ورنہ بعد میں مجھے پچھتانا پڑے گا۔ تم نے سنا نہیں؟ فریدی نے آنکھیں نکالی۔ یہ لیجیے سانپ بھی۔ حمید نے جیب سے سانپ نکال کر فریدی کے قریب ہی صوفے پر ڈال دیا۔ کہ یہ کیا مذاق ہے؟